پہلے اگر یہی بتا سکیں کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پلان میں اسلام آباد مارچ یا کچھ بھی ایسا جو 26 نومبر طرز کا ہو، وہ کوئی پلان میں فی الحال نہیں ہے کم از کم نومبر کے مہینے میں آگے بھی، کیونکہ ظاہر ابھی تک تو کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا. اور ظاہر سوال کا پس منظر وہی جو میں نے عرض کیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ باتیں بہت ہو رہی تھیں کہ بس اب کسی بھی وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اعلان کرے گی ایسا کچھ. دیکھیں وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اے پی کے اندر جلسے اور پھر آئی ایس ایف کے یوم تاسیس پہ جو خطاب کیے اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو موبلائز کیا ہے ود ان دا پروونس، اس حوالے سے تو نظر آتا ہے کہ ہی از ریڈی فار موبلائزیشن. بٹ انہی تقریروں کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کوئی کال نہیں دیں گے تو وہ ہی از ویٹنگ فار دیٹ کال. آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب اندر سے بہت واضح کہہ چکے ہیں کہ اب احتجاج کے حوالے سے چیزیں جو ہے ان کو محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کریں گے ہمارے لوگوں کے ساتھ. دونوں ہی اپوزیشن نامینیٹڈ ہیں. وقاص صاحب کی آواز مجھے آ نہیں رہی ہے، آواز بڑھائیے گا ذرا، اسٹوڈیو میں نہیں آواز آ رہی. جی وقاص صاحب. جی سو فار سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے یا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے یا جنید اکبر صاحب کی طرف سے یا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے ابھی تک نومبر کے وقاص آپ ادھر ریکنیکٹ کرتے ہیں، میں آپ کی آواز بالکل نہیں سن پا رہا ہوں. مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کر لیتے ہیں شیخ وقاص صاحب کو تاکہ ہم ان سے ان کی رائے اس حوالے سے جان سکیں. مین وائل چلیں آپ یہ دیکھ بھی لیجئے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کے پی گورنمنٹ، سہیل آفریدی صاحب اور ان کا، تو طلال چودھری صاحب نے کیا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے. وہ کیا ہے ذرا بھی دیکھیے. سی ایم کے پی جس کام کے لیے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا ہے، اگر وہ جو وزارت اعلیٰ کے پی ہے وہ کریں گے، اس حلف کے اندر رہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وفاقی حکومت آئین کے مطابق بہت ساری جو آپشنز ہیں ایکسرسائز کرے گی. وقاص صاحب ذرا کمپلیٹ کیجیے گا کہ آپ بتا رہے تھے ان کو آئے سہیل آفریدی صاحب اور سارا پس منظر، اور سوال میرا یہی تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کا ارادہ رکھتی ہے؟ آپ نے کہا جب تک قائد سے ملاقات نہ ہو. اور فرض کر لیجئے، میں سوال کو آگے بڑھا دیتا ہوں، کہ اگر ملاقات نہیں ہونے دیتے اور ان کو گائیڈ لائن نہیں مل پاتی ایز اے ریزلٹ، تو پھر یہ انتظار کب تک رہے گا؟ کیا کریں گے؟ بس یہ فیصلہ جو ہے اب سہیل آفریدی صاحب نے خود کرنا ہے. پارٹی میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور ٹی ٹی اے پی کی جو قیادت ہے انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا، یہ حکومت تو پھر آپ کو اگلے کئی مہینے خان سے نہیں ملنے دے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ لوگ خان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اگر یہ حالات کچھ دنوں تک اور ایسے ہی رہتے ہیں تو پھر دین دے ول ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن آن دیئر اون، اور پھر یہ فیصلہ خود کریں گے. کیونکہ لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر پا رہا، اور بڑا پریشر ہے پارٹی پہ بھی، پارٹی کے ذمہ داران پہ بھی، چیف منسٹر پہ بھی، سب لوگوں پہ کہ آپ جو ہے وہ کوئی موبلائزیشن جو ہے اس کو ڈیزائن کریں. نوٹڈ. اور سر یہ آپ نے وزیر مملکت برائے داخلہ کا بیان سنا ہے جس میں وہ کہا کہ انہوں نے کہا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا یہ سی ایم صاحب کو کہ آپ تعاون کریں گے تو آپ وزیر اعلیٰ رہیں گے، نہیں کریں گے تو پھر وفاق اپنے ایکشنز لے گا. کیا ایگزسٹینشل کرائسس بھی ہے اس وقت کے پی گورنمنٹ کو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کو ان کی گفتگو سے یا چیف منسٹر کی ٹون سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی دھمکی دی ہوگی اور اس دھمکی کی وجہ سے وہ تھم گیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا اس قسم کی کوئی بات ہے. اور دوسرا، طلال چودھری صاحب کی گفتگو کو میں اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ منسٹر جو ہیں وہ منسٹریوں میں کس لیے رکھے جاتے ہیں، اصل میں ان کا کیا کام ہوتا ہے، تو ان کی بات کو آپ زیادہ سنجیدہ نہ لیا کریں. بات بڑی واضح ہے. باوڑا صاحب کی بات کو سنجیدہ لیتے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے بھی، ان کی بھی ٹون چینج ہوئی، وہ کہتے جی انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں آفریدی صاحب نے اور ویسے اچھے اقدامات کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر سلسلہ آگے چلتا رہے گا. دیکھیں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ان امینڈمنٹس کے بعد لوگوں کی جو ٹونز تبدیل ہوئی ہیں، یہ موسمی حالات دیکھ کے لوگ اپنی طبیعت تبدیل کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جس قسم کی دھمکیاں یہ لوگ دے رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں آ کے گلے پڑ جاتی ہیں؟ سدا بادشاہی میرے صرف اللہ کی ہے. اور ذہن میں یہ لوگ رکھ لیں کہ 26 میں بھی جو انہوں نے آئین
आईनी इकदामात के और 245 के नाम पे जो कताल किया, आप क्या समझते हैं कि अभी इनकी हुकूमत है तो इनके गले नहीं पड़ रहा? क्या इनके गले नहीं पड़ेगा? दरखास्त पड़ी है अदालत के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जरा बहुत आइडियल रिसेप्शन भी हम नहीं ले पा रहे थे, बट ये कि आपका मौके पे सवाल आ गया। थैंक यू वेरी मच।